آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مجوال ہو کر تو شریعت کے جو احکام آپ کی طرف متوجہ ہوئے، یہ آپ نے اسی کو ریوائیو کیا اور اسی کو دہرایا، اور یہ وعدہ آپ نے حضور تاج الشریعہ کے توسط سے، یہ وعدہ آپ نے حضور غوث اعظم سے کیا اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، اور یہ وعدہ اللہ اور رسول سے کیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ اس کے علاوہ سرکار نے جب خطاب کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، الا لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جو امانت دار نہیں ہے، خبردار اس کا ایمان نہیں ہے، یعنی کامل نہیں ہے، اور جس کا عہد نہیں ہے۔ تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ جو شرعی وعدہ کسی سے بھی کرے، مسلمان سے کرے یا غیر مسلم سے کرے، شرعی وعدہ جس میں شریعت میں جس وعدے کی اجازت ہو تو وہ وعدہ اس کو پورا کرنا چاہیے، اور کوئی غیر شرعی بات کا وعدہ تو وہ تو شرعی طور پر وعدہ ہی نہیں ہے، تو اس کو تو کوئی نبھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ عالم ہے تو یہ وعدہ آپ نے غلامی کا پٹا کس کا ڈالا؟ حضور غوث اعظم کا۔ ان کی غلامی میں داخل ہوئے، اور یہ وعدہ کس سے کیا؟ اللہ اور رسول سے۔ اور وعدہ یاد ہے؟ وعدہ یاد ہے؟ شریعت کی پابندی کا وعدہ، کہ شریعت کی پابندی کروں گا، اور اصل پیر جو ہے وہ شریعت ہے۔ تو شریعت کی پابندی یہ ہم پر، آپ پر، سب پر لازم ہے، اور نمازوں کی پابندی، غیبت، چغلی سے، جھوٹ سے، فریب سے بچنا، اور نمازوں کی پابندی کرنا، اور بد مذہب جو ہے، بد مذہبوں کی صحبت سے، یہ بہت ہے۔ یہ آج یہ وبا بہت چل رہی ہے، اور کسی کو اگر سمجھاؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم چلے جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، تو کچھ بیٹھنے سے کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ چلا جائے گا؟ جب بد مذہبیاں پھیلی، سرکار کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے، نئے آدمی سے کوئی بیٹھ جائے تو وہ خوف کرتے تھے کہ کوئی بد مذہب تو آ کے نہیں بیٹھ گیا۔ اور حضرت امام ابن سیرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ائمہ میں سے ہیں، تابعی ہیں، ان کی بارگاہ میں دو بد مذہب آئے، اور انہوں نے عرض کی کہ ہم قرآن و حدیث سے کچھ سنائے؟ آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ پھر عرض کی، آپ فرمایا کہ تم اس محفل سے جاتے ہو، میں جاؤں۔ وہ خائب و خاسر اس محفل سے نکل گئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور اگر آپ مجھ سے کچھ سن لیتے، قرآن سے، حدیث سے کچھ سن لیتے تو پھر کیا حرج تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن و حدیث سے کچھ سناتے
اور پھر اپنی طرف سے تعویلیں گڑھتے، تو میں نے اس بات کا خوف کیا کہ اگر کوئی ایک بات بھی میرے دل میں رہ جاتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو ائمہ کا عالم یہ ہے، تو اس میں تعلیم کیا ہے؟ اور آؤ شیطان آیا، اور شیطان نے حضرت حاجرہ کہ آ کے بتایا اے تمہیں اسماعیل کے بارے میں کہ ابراہیم خلیل اللہ لے کے جا رہے ہیں، تو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ذبح کرنے، تو بولو جھوٹ بولا تھا کہ سچ بولا تھا؟ سچ بولا تھا، سچ بولا تھا۔ لیکن یہ اس سے پتہ چلا، اور حضرت امام ابن سیرین کی روایت سے پتہ چلا کہ غلط آدمی سے اور غلط طریقے سے دین نہیں سیکھا جائے گا۔ جو ائمہ ہمارے علماء کرام ہیں، علماء ربانین ہیں، ان کی صحبت میں رہیں اور ان سے اپنا رابطہ علماء کرام سے مضبوط رکھیں، اور اہل سنت والجماعت کے گروہ لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں خوب محبت کے ساتھ میں رہیں۔ سرکار دو عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے غالباً مروی ہے کہ فرمایا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطہ خطوطاً کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط کھینچی، کچھ لکیریں کھینچی، اور پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، سیدھی راہ کے بارے میں بتایا کہ یہ سیدھی راہ، یہ اللہ کی راہ، یہ سیدھی راہ، یہ جس کے لیے ہمیں نماز میں بلایا گیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ضرورتاً رد جو ہے وہ ضرورتاً کرو، ہر وقت جب دیکھو تب آپ نے، تو اب جو ہے انسانی دماغ جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے، حق و باطل، دن رات اور نور ظلمت، اس طرح سے ایک جفا، ایک جوڑے کے طور پر تو انسانی پہچان اس طرح سے ہوتی ہے، تو حق و باطل کو بتایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضرورتاً جب ہو، ضرورت ہو تب ایسا کیا جائے۔ آپ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں وصول کا طریقہ بندوں کو سکھایا، کلام اس کا ہے، اس نے اپنی بارگاہ میں بلایا، 5 وقت بلایا اور واجب فرمایا، آؤ میری بارگاہ میں، تو مجھ سے یوں عرض کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کون سا راستہ؟ کس کا راستہ؟ اللہ کا راستہ۔ کون سا راستہ ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جن پر تیرا انعام؟ یہ یزید کا راستہ نہیں ہے، یہ شمر کا راستہ نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں تال میل، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ ان کا راستہ نہیں ہے۔ یہ جو یہ کہتے ہیں صلح کلی، سب ایک ہو جاؤ، یہ ان کا راستہ نہیں ہے۔ اس کا راستہ اتحاد ملت والوں کا سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ حاجی شریعہ بتا رہے ہیں۔ سیدھا راستہ حضور مفتی اعظم ہند کا راستہ سیدھا ہے، اعلیٰ حضرت کا راستہ سیدھا ہے، اور بارگاہ کے
سمجھے؟ خواجہ غریب نواز کا راہ وہ سیدھی راہ ہے، غوث اعظم کی راہ وہ سیدھی راہ ہے، اور تمام صحابہ کرام کی راہ جو ہے وہ سیدھی ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا اصحابی کا نجوم اہتدیتم، کہ میرے اصحاب جو ہے وہ نجوم کی مانند ہیں، جس کی بھی ابتدا کر جاؤ گے راہ پا جاؤ گے، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے اصحاب کا ذکر جب آئے تو اپنی زبانوں کو روک لو، تھام لو، اور مسلک اعلیٰ وقت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، صحابہ جو ہے تو سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آذا سبیل اللہ، یہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تعلیم فرمایا، اپنی بارگاہ تک وصول تو بتایا کہ ہم سے عرض کرو تو یوں مانگو، کون سی راہ مانگو؟ ہم کو سیدھی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کی راہ نہیں جو راہ سے بھٹک گئے، اور جن پر تیرا غضب ہوا ان کی راہ نہیں۔ اور سرکار نے فرمایا، سن لو آخری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذا سبیل اللہ وہذہ سبل وعلی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، یہ اور راہیں جو ہے ان راہوں پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدھی راہ وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ تک پہنچانے والی راہ ہے۔ وہ کون سی راہ ہے؟ وہ یہ راہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور امام بصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، ہاں یہ جو لوح کا علم ہے یہ آپ کے علوم میں سے، آپ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم دیے ان میں سے ایک ذرہ آپ کے علوم میں سے، یہ ہے سرکار کا علم۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے اٹھا دیا اور میں اس کو دیکھتا ہوا، اس میں ہونے والے واقعات کو قیامت تک جو ہوں گے اس کو دیکھتا اس طور پر جیسے میں اپنی ہتھیلی کو۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اعلیٰ آپ نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا اور میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا۔ اس پر اور فرمایا وَمَنْ يَكُونُ يَدْعُنُ فِي مَعَاوِيَةَ کلاب فی کلاب قلب فی کلاب معاویہ، جو حضرت امیر معاویہ کو
تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور فرمایا سرکار نے کہ میرے صحابہ کو گالی دینے والے کو اگر تم دیکھو تو کہو قولو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے سر پر اللہ کی لعنت۔ تو مسلک اہل سنت والجماعت کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے، وہی سیدھی راہ اہل سنت کا ہے۔ بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی نجات کی کشتی میں سوار ہو، ان کی محبت میں سرشار ہو اور پھر صحابہ کرام کی طرف دیکھتے تبھی تم نجات پاؤ گے۔ تو ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین پر سختی سے قائم رکھے، اور جب اس دین پر سختی سے قائم رہو گے تو بہت سارے حوادث ہوں گے اور بہت وقت ایسا لگے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں مل جائے، اور بہت سے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ مل رہے ہیں لیکن تم نے تاج الشریعہ کو دیکھا، وہ ڈٹے رہے اور یہ سبق دیتے رہے اور یہ سبق دیا، یہ نبی کا کلام سنایا اور اس کو ڈٹے رہے، کیا بتایا، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ۔ میری امت میں ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، ان کا مخالف کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، کوئی کچھ ان کا کچھ کر نہیں سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا عجائب اس پر قائم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی پر حشر فرمائے، اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے اور سچی محبت عطا فرمائے۔ سچی محبت وہ ہے کہ جو انہوں نے تعلیم دی ہے اور تعلیم دے کے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو اس پر قائم رکھے۔ اس پر قائم رہو گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک دو بندوں میں محبت ہو خالص لوجہ اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا، ایک مغرب میں ہو ایک مشرق میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اور فرمائے گا تو میری وجہ سے محبت کرتا تھا، جمع کر دیا۔ تو ہم گناہگار جب وہاں جائیں گے محشر کا عالم ہوگا، اس وقت خواجہ غریب نواز کی محبت، صحابہ کرام کی محبت اس میں سرشار ہوگے تو تمہارے ہمارے عمل کو اس لائق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سچی محبت کے سبب سے اس ہم کو ملا۔ وآخر دعوانا اللہ 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 اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے ایسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے ایسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ واللہ 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 نہ سمجھ پاتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ پاتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ اشکر لو یہاں کی رو چارا دن، اشکر لو یہاں کی رو چارا دن، پر کے کر سو گے زندگی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ چاندنی چارا دن ایسا کے لیے، چاندنی چارا دن
سبھی کے لیے ہے صدا چاند نبی کے لیے واللہ 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 نقش پائے صدا نبی دیکھئے نقش پائے صدا نبی دیکھئے یہ پتا ہے بہت بڑی کے لیے واللہ 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 مسبر برے حضرت صداقت رہے مسبر برے حضرت صداقت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے مسبر برے حضرت پہ قائم رہو مسبر برے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ 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 صلح کل نبی کا نہیں سنیوں صلح کل نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے واللہ 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 اختر قدری خود نے دیا اختر قدری خود نے دیا خود ہے قادری کے لیے واللہ 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 مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شفع بز میں ہدایت کو سلام شہریار ایران تاجدار حرم نوبہار شفاعت کو سلام میرے استاد باپ بھائی بہن اہل عشیرت کو سلام ایک میرا ہی رحمت میں داری شاہ کی ساری حکمت کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت بنا کو سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے حاضر مجھ سے خدمت کے قدسی کہے حاضر مصطفیٰ رحمت پیدا کو سلام جان چینے رضا شاہ رضا فخر اہل سنن شاہ رضا اے میری زندگی شاہ رضا ان کا الصلاة والسلام عليك أيها الله الصلاة والسلام على نبينا وعلى آلك وصحبه سيدي يا رسول الله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه نور الهدى